بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہاں پر اسلام آباد میں۔ ایک تو مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی نے مجلس وحدت المسلمین اور جماعت اسلامی کے ساتھ کے پی، مرکز اور پنجاب میں حکومت بنانے کی کوششوں کا عندیہ دیا۔ اور اس حوالے سے ایک جو اہم ڈیولپمنٹ ہے، جو ترجمان ہیں عمران خان صاحب کے، سیکریٹری انفارمیشن ہے تحریک انصاف کے جناب رؤوف حسن صاحب، وہ صدر مملکت سے آج ملاقات کر رہے ہیں۔ امپورٹنٹ ملاقات ان کی آج صبح ڈیالہ میں انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، تو ایک اہم پیغام لے کے جا رہے ہیں جس میں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو حکومت سازی کی دعوت دی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو، پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں جو جیتے ہیں آزاد حیثیت میں، ان کو جو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ نون، اپنے ساتھ شامل کرانے کی کوشش کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی کوئی اہم قانونی نکتہ سپریم کورٹ کے سامنے صدر مملکت اٹھا سکتے ہیں، الیکشن کمیشن سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ سو یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم ملاقات ہے۔ دوسری جانب جیسے ہی اعلان ہوا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے بیچ کسی معاہدے کا، تو کوشش شروع ہو گئی جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی سے لڑانے کی۔ تو دو نشستیں جو جماعت اسلامی کے پی میں جیت چکی تھی، ان کو فوری طور پر ان کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے جماعت اسلامی سے چھینی گئی، اور جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ان کو وہ نشستیں دے دی گئی۔ اس کے بعد جو جماعت اسلامی کے ترجمان ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جس طرح حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کراچی میں جو پی ٹی آئی کے امیدوار کو ہرا کر انہیں نشست دی جا رہی تھی وہ واپس کر دی، اور کہا کہ میں ہارا ہوا ہوں، میں دھاندلی کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی جو نشست ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ بات واضح کر دی تھی۔ تو جماعت اسلامی کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ جو دو سیٹیں ہیں جو جیت چکی تھی جماعت اسلامی، وہ پی ٹی آئی جماعت اسلامی کو واپس کر دے گی، اور ان کے امیدوار بھی اسی خیر سگالی کا مظاہرہ کریں گے، اسی جذبے کا مظاہرہ کریں گے جو نعیم الرحمن صاحب نے کیا۔ تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو۔ دوسری جانب راجہ ناصر عباس نے بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دی ہے کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عمران خان جس طرح چاہیں وہ ہماری مدد لے سکتے ہیں۔ یہ بھی قانونی نکتہ واضح ہو گیا کہ کوئی بھی جو جماعت جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے اور اس کے پاس الیکشن سمبل ہے، اس کو آزاد امیدوار جائن کر سکتے ہیں، بھلے اس جماعت کا کوئی امیدوار اسمبلی میں موجود ہو یا نہ ہو۔ یہ ایک کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا تھا کہ کیوں جی مجلس وحدت مسلمین کا کوئی پنجاب اسمبلی میں کوئی ان کا ممبر نہیں ہے، اور اس لیے شاید ان کے ساتھ اگر آپ جائیں گے تو ان میں شامل نہیں ہو سکتے، نمبر ون کیونکہ ان کا کوئی ممبر نہیں ہے، اور دوسرا جو بڑا اہم نکتہ وہ یہ تھا کہ جو ریزرو سیٹس ہیں، جو خواتین کی سیٹس ہیں، منورٹی کی سیٹس ہیں، اس میں آپ کو کوٹا نہیں مل سکے گا اگر اس جماعت نے پہلے سے کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی۔ تو اس حوالے سے ایک یہ قانونی نکتہ ہے، قانونی معاملہ ہے، لیکن بہت کلیئرٹی ہے۔ جو مجلس وحدت المسلمین کے جو لوگ ہیں اور کچھ جو لیگل فرٹرنٹی کے لوگ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ قانون کا نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا ایک ڈیسیژن ہے، لیکن یہ چیز ڈویبل ہے اور یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی مدد سے کے پی میں گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، مرکز میں مجلس وحدت المسلمین، اور پنجاب میں بھی اسی طرح وہ مل کر حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ ان کا میسج ہے قوم کے نام، جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ تین جماعتیں جو ہیں ان کو تو رول آؤٹ کر دیا، جو ایم کیو ایم ہے، جو پیپلز پارٹی ہیں اور نون لیگ، کہ یہ جو ہے یہ منی لانڈرنگ کے سینڈیکیٹ ہیں، ان کے ساتھ کسی صورت میں بات نہیں ہو سکتی۔ اور جو آج ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی، علامہ راجہ ناصر عباس نے جیو ٹیلی ویژن پر
جب یہ کہا گیا وہاں کے اینکرز کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بلاول بھٹو اس کو ایک تباہ کرنے والی سیاست قرار دے رہے ہیں، تو پھر کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی اگر پی ٹی آئی کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کرے گی؟ تو اس پر جناب علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ یہ تو ان طاقتوں کو، ان جماعتوں کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا، ان کے ورکرز کو پکڑا گیا، مارا گیا، انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، ان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا، اور ان کو بالکل سیاسی ارینا سے جب باہر نکالنے کی بات کی جا رہی تھی تو اس وقت ان جماعتوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی مذمت کرتے اور پی ٹی آئی کو آئسولیشن میں نہ جانے دیتے۔ تو اس لیے اگر پی ٹی آئی ان سے بات نہیں کر رہی تو اس میں پی ٹی آئی پر یہ الزام لگانا کہ وہ بالکل آئسولیشن میں پالیٹکس کرنا چاہتی ہے، کسی اور کو تسلیم نہیں کرتی، یہ غلط ہے۔ آج بھی پی ٹی آئی کے ہزاروں سینکڑوں لوگ اندر بند ہیں اور ان کا جو مینڈیٹ ہے اس کو چھینا جا رہا ہے اور انتخابی نشان بھی ان کو نہیں دیا گیا، اور پھر جو دھاندلی کی شکایات ہیں تو اس پر وہ اگر کسی سے بات نہیں کر رہے تو جو مجلس وحدت المسلمین ہے وہ خون کے آخری قطرے تک ان کا ساتھ دے گی عمران خان کا، اور ہر شے جو ہے ان کے لیے حاضر ہے۔ تو اب جناب پی ٹی آئی جو ہے اگر حکومت بنتی ہے مسلم لیگ نون کی اور ان کی حمایت سے پیپلز پارٹی سے، تو لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں وہ بلاول بھٹو نہیں بن سکیں گے، لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں پھر وہ پی ٹی آئی کے پاس آ جائیں گے۔ سو ویری انٹرسٹنگ سینیریو۔ اس سارے سینیریو میں عمران خان صاحب کا ایک پیغام قوم کے نام، انہوں نے بہت خراج تحسین پیش کیا ہے، قوم کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ 2/3 اکثریت سے آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اور حکومت سے کہا ہے کہ وہ جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے اس کی وہ رسپیکٹ کرے، ووٹ کو عزت دے، اور پی ٹی آئی کی جو جیتی ہوئی نشستیں ہیں وہ انہیں واپس کرے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا انہوں نے اس میں جو سوشل میڈیا ہے اس کو بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا نے جس طرح لوگوں کو، قوم کو بیدار رکھا وہ قابل تحسین ہے، اور یہی جو نوجوان ہیں یہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جو حکومت ہے وہ ایک کریک ڈاؤن بھی کرنے جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور اسے شیطانی میڈیا قرار دیتی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے جو سوشل میڈیا اس کو اپریشیٹ کیا، اور خاص طور پر جو پاکستان کی خواتین ہیں، جو بچے ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ فیملیز جو ہیں وہ ووٹ دینے کے لیے آئی ہیں، نکلی ہیں، اور قطاروں میں لگ کے انہوں نے اپنا آئینی حق یہ جو ایکسرسائز کیا ہے، تو اس کا مینڈیٹ کریں، اس کا احترام کریں۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اس ملک میں کیوس ہوگا، اس ملک میں عدم استحکام ہوگا، اور پاکستان کی اکانومی اس وقت اتنی بری ہے کہ وہ اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکے گی، اور بھی زیادہ اس میں کیوس پیدا ہوگا۔ اور یہ جو الیکشنز ہیں ان کا بنیادی مقصد استحکام پیدا کرنا تھا، یہ مزید عدم استحکام لے کے آئیں گے، اور اس سے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے۔ تو آپ یہ جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا اس کو تسلیم کر لیں، اور پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہ حکومت بنائے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ ایشورنس دی ہے پاکستان کے لوگوں کو کہ وہ نہ کبھی جھکیں گے، نہ کبھی کمپرومائز کریں گے، اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جنہوں نے پاکستان میں صورتحال کو بگاڑا، کرپشن کی، اور اس وقت ہماری اکانومی کی یہ صورتحال ہے۔ اب اگر ذرا تھوڑا سا ہم فیکٹس اینڈ فگرز پر نظر ڈال لیں تو عمران خان صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ایک چیز جس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ جو اقتصادی صورتحال ہے وہ بہت بدتر ہوگی۔ جون تک پاکستان نے 24 ارب ڈالر جو ہیں وہ پے بیک کرنے ہیں مالیاتی اداروں کے اور مختلف ممالک سے جو ہم نے لیے ہیں، تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ بجٹ سازی جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ تو امکان اس بات کا ہے کہ ابھی شروع میں تو نون لیگ نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ہم نون لیگ کے وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے، لیکن خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ آگے چل کر پیپلز پارٹی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نون لیگ کے ساتھ وزارتوں میں شامل ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر یہ اتنی کمزور گورنمنٹ ہے کہ ابھی سے جو سیاسی پنڈت ہیں یا وہ لوگ جو معاملہ سمجھتے ہیں انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی ہے
کہ یہ حکومت جو ہے یہ پھر 2-3 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ اگر یہ حکومت 2-3 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بجٹ کے پاس آ کے یہ کولیپس کر جائے گی۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے بعد۔